جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ میڈم بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میڈم، آپ کی جانب سے متعدد بار یہ مطالبہ سامنے آتا رہا کہ مسئلہ کشمیر پر غزہ طرز کا بورڈ آف پیس بننا چاہیے۔ بالکل امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ کے بعد آپ اب بھی اس مطالبے پر قائم ہے کہ اب بھی کیا ٹرمپ پہ امریکہ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے بورڈ آف پیس کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کے اوپر؟ دیکھیں، یہ فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی کاوشیں تھیں، پاکستان کی کاوشیں تھیں کہ دنیا کے اندر پرامن طریقے سے غازہ کا مسئلہ حل کیا جائے اور اس کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے اور فاؤنڈنگ ممبر بنا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے ڈیمانڈ کی کہ اگر غازہ کے لیے بن سکتا ہے ہم اور جینون ایفرٹس اگر کیے جائیں جس میں پیلسٹائن کے ریئل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اور ایک کھلے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیلسٹینینز کی آواز سنی جاتی ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، تو ہم پرامن طریقے کو ویلکم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ایک بورڈ آف پیس جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بنائے، اور جس کے اندر ورلڈ پاورز میں اسپیشلی امریکہ اور چائنا کروشل رول پلے کر سکتے ہیں، تاکہ یہ مسئلے جو ہیں دونوں کشمیر اور غازہ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اور اس کے لیے گڈ ول جیسچر کے طور پہ کشمیر کے جتنے قیدی اور خاص طور پہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، جس میں میرے شوہر بھی ہیں، شبیر شاہ صاحب بھی ہیں، آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، فہمیدہ صوفی صاحبہ، ڈاکٹر فختو، ان سب کو ریلیز کیا جائے۔ مگر بدقسمتی سے جب پیس ٹاک جو چل رہی تھیں ایران کے اندر، جی جس کے اندر بھی جو پچھلا جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تھی اس کا بھی سیز فائر کے اندر فیلڈ مارشل صاحب کا ایک کروشل رول تھا اس ٹائم پہ جی بیک ڈور ڈپلومیسی میں۔ وہی پیس ٹاک جو اس وقت چل رہے تھے امریکہ کے ساتھ ان کے، اچانک اس کے بیچ کے اندر مودی اسرائیل جاتے ہیں اور وہ بورڈ آف پیس کی میٹنگ کے اندر آپ کو یاد ہے انہوں نے اس سے بوائیکاٹ کیا تھا، اس کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ اس کے جی کچھ ہی عرصے کے بعد یہ اسرائیل گئے، انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے دانت نکال کے مسکرا کے بڑے میننگ فل طریقے سے کہا کہ مدر لینڈ انڈیا ہے، فادر لینڈ اسرائیل ہے، کہ ان کی شادی ہو گئی ہے آپس میں دونوں آئیڈیالوجیز کی، اور انہوں نے کہا ہم دونوں ایک ہیں، گریٹر اسرائیل اور جو ہے اکھنڈ بھارت جو ہے ہم دونوں اکٹھے ہیں۔ اگلی دن ان دونوں کی ملاقات کا وہ تحفہ ملا کہ جتنی بھی پیس کے ایفرٹس دنیا بھر کے اندر چل رہے تھے، امریکہ کے اندر بھی چل رہے تھے، چائنا جو چلا رہا تھا، پاکستان جو کوششیں کر رہا تھا، دھرے کے دھرے رہ گئے کہ ان کے سب سے بڑے لیڈر جو تھے، سپریم لیڈر آف ایران، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ وہ پہلے ہیں جو شہید ہوئے ایک سپریم لیڈر، اور ان کا خاندان بھی اس کے اندر شہید ہو گیا اور ایک ورلڈ وار 3 شروع ہوگی، تو یہ تحفہ ان کی طرف سے دیا گیا۔ تو ہمیں تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے کیونکہ ہماری تو نیت ہی نہیں خراب، ہماری تو نیت حق کی ہے، سچ کی ہے، اور ہم کاورڈ بھی نہیں ہے کہ ہم موت سے ڈر رہے ہوں، کہ ہم ان کی گولہ باری سے، ان کی تھریٹ سے، ہم نے تو ہر چیز برداشت کی ہے، کشمیریوں نے بھی کی ہے، فلسطینیوں نے بھی کی ہے، اور مسلمانوں کے اندر ایسا کوئی ہے بھی نہیں جو کہ مطلب یہ خواب نہ رکھتا ہو کہ ہم لوگ جو ہے شہادت کی موت تو ہر مسلمان کا ایک خواب ہے، اور یہ اور ہماری جیسی جذبوں کو جو ہے ہماری امن کی کاوشوں کو کبھی بھی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ دنیا کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے جو امن کا ہاتھ آگے جو ان کی طرف پیش کیا گیا سچی نیت کے ساتھ، انہوں نے پیچھے اس کو چھرا ڈالا، جس کے اندر نیتن یاہو اور مودی کی اس ملاقات کے بعد پورا کا پورا ڈائنامکس بدل گئی۔ اچھا، افغانستان کے سفیر کے ساتھ آپ کی ایک پکچر وائرل ہوئی اور ہندوستان میں کافی واویلا کیا گیا اس حوالے سے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ملاقات کب ہوئی؟ کیا کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کو؟ جسٹیفائی کیا ہے، یہ تو آپ کو میں ملاقات کر رہی ہوں، اس طرح ان سے بھی ملاقات ہوگی جس طرح پیپل ٹو پیپل لوگ ملتے ہیں، اور ان کے ایمبیسڈر ہیں یہاں پہ افغانستان کے، اور وہ اسلام آباد میں ایک نجی محفل کے اندر ایک افطار تھی بہت ایران ایمبیسی کی، جس میں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، ہمیں بھی دعوت نامہ دیا ہوا تھا، ہماری بھی فیملی تھی، بہت سے ایمبیسڈرز تھے، سول سوسائٹی، پولیٹیشنز بھی وہاں پہ تھے، اور بھی لوگ ان سے ملاقات کر رہے تھے، مجھ سے بھی لوگ کر رہے تھے، تو اتفاق سے ہماری بھی ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو ایک ہی مشورہ دیا ایک بہن کے ہونے کے ناطے، اور آپس میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ مسلمانوں کے بیچ میں، نیبرز میں، اور جو ہمارا اتنا گہرا جو رشتہ ہے افغانیوں اور پاکستانیوں کا، اور وہ اس کے اندر جو دراڑ جو ڈالی گئی ہے را کی طرف سے، ان کے سلیپر سیلز اور نیٹ ورکس کی طرف سے، اور جو غلط فہمیاں جو بیچ میں ڈالی گئی ہیں مودی نے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اس نحوست کو آپ نکالیں، بنگلہ دیش نے تو اس نحوست کو باہر پھینکا ہے، جو ان کی پراکسیز ہیں، جو ان کے ٹیرر نیٹ ورکس ہیں، ان کو
ان کے سارے پروفs پاکستان نے ان کو دیے ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا, میں نے بھی اور میری بیٹی نے, بہن نے بھی, ہم سب نے کہا کہ کشمیری لوگ جو ہیں اور غازہ کے لوگ آپ کی طرف جو ہیں, آپ سب کی طرف ہماری امیدیں ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں گے, نہ کہ آپ مودی کی آواز بن جائیں یا مودی کو وہ اس طرح کے سلیپر سیلز جو ہیں ان کو آپریٹ کرنے کا موقع دیا جائے. تو یہ تو آپ کی اور ہماری ایک کامن جنگ ہے, چاہے وہ نیتن یاہو سے ہے, چاہے وہ مودی کے ساتھ ہے, یہ تو ایک ہے. تو ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے حق اور سچ کے لیے. اور ہمیشہ سے افغانیوں نے کشمیریوں کا بھی ساتھ دیا, پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے, پاکستان نے ہر مشکل وقت میں جو ہے افغانیوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے. اور میں نے ان کو یہ تک کہا کہ میرے اپنے دادا جو تھے وہ افغانستان سے, کابل سے تھے, اور انہوں نے پاکستان میں آ کے چکوال کے اندر شادی کی, اور ہم تو بہت پیار کرتے ہیں, ہمارا خاندان بھی اور سارا ملک جو ہے, مگر یہ ہم برداشت کوئی نہیں کر سکتا کہ ہندوستان جو ہے کہ سلیپر سیلز جو چاہے وہ وایا ایران یا وایا افغانستان جو ہے آپریٹ کریں. اور آپ نے ان جنگوں میں بھی دیکھا, ایران اسرائیل کی جو پہلے بھی جنگ ہوئی اور ابھی بھی جو ہوئی, کہ موساد کے ساتھ سیکرٹ انفارمیشن جو ہے وہ انڈینز جو وہاں سے شیئر کر رہے تھے, جو ان کے سلیپر سیلز کے لوگ تھے, جن کو پھر ایران نے کک آؤٹ کیا. تو میں نے ان کا ایگزامپل دے کے کہا کہ آپ بھی سونر اور لیٹر انہوں نے آپ کا بھی پورا کا پورا اس کو قبرستان میں تبدیل کر دینا ہے, ان کو یوز کرنا ہے, آپ کو غلط فہمیاں ڈالنی ہیں. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے, نہ یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں, نہ پاکستان کے, نہ خطے کے, نہ ہی ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح کے فرعونوں کو جو ہے, اس طرح کی ناسور کو جو ہے, اس طرح کی جنہوں نے انسانیت کا قتل کیا ہے اور جو دندنا رہے ہیں دونوں نیتن یاہو اور مودی ہیں, آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. جی بالکل, اس وقت مشال ملک صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ خطے میں بدامنی اور انارکی پھیلانے کے پیچھے جو ہے وہ مودی اور نیتن یاہو کا گٹھ جوڑ ہے, جس کو بے نقاب کرنا انتہائی ضروری ہے.